مادر کی صغرا نے کہا گود خالی دیکھ کر مادر کی صغرا نے کہا کیا ہوا ماں میرا اصغر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی سورہ فاتحہ ایک دعائے صحت کی اپیل ہے آئی سی یو میں ہیں سید جواد رضوی جن کو گولی لگی تھی ان کے لیے ضرور سب یاد رکھیے گا اور ان کے دعا کیجئے مولا انہیں صحت کاملہ درود بھیجے گا محمد رس ہوئے پیاسے جب بانو کے جانی اصغر طفل تھے سہ نہ سکے تشنا دہانی اصغر ہر بانو چلائی میرے یوسف ثانی اصغر چلے پیاسے نہ میسر ہوا پانی اصغر چلے پیاسے نہ میسر ہوا پانی اصغر دیکھو کن آنکھوں سے میں ہاتھ تمہارا بیٹا ہے غضب کچھ نہ لبی نے تمہیں مارا بیٹا ہے غضب کچھ نہ لبی نے تمہیں مارا بیٹا ہاں تیرے ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے قربان لگ گئی نرگسی آنکھوں کو تیری کس کی نظر نکلی آتی ہے زباں چھوٹی سی منہ سے باہر چھوڑتے ہو میری آغوش کو ہے دل پر چھوڑتے ہو میری آغوش کو ہے دل پر گل سے رخسار بھی اب زرد ہوئے جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں تیرے سرد ہوئے جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں تیرے سرد ہوئے جاتے ہیں ہر شان جھولے سے ہاتھوں کا اٹھایا اس کو پیار سے چوم کے چھاتی
سے لگایا اس کو، پر بہت پیاسے بے حال جو پایا اس کو، جلد لے جا کے لعینوں کو دکھایا اس کو، جلد لے جا کے لعینوں کو دکھایا اس کو۔ کہا تم لوگوں سے پانی کی طلب بھیجا ہے، ماں نے اس بچے کی دریا پا مجھے بھیجا ہے، ماں نے اس بچے کی دریا پا مجھے بھیجا ہے۔ ہاں صاحب کس نے لعینوں سے جو کی یہ تقریر، سر کو اڑا لیا رونے لگے کتنے شریر، ہاتھوں میں لیکن کما کہنے لگا ایک بے پی، مارتا ہوں پسرے فاطمہ کے لال کو تیر، مارتا ہوں پسرے فاطمہ کے لال کو تیر، اس کی گردن سے جو پیکان گزر جائے گا، 7 فرزند کے شبیر بھی مر جائے گا، 7 فرزند کے شبیر بھی مر جائے گا، غچ ہوئے پیاس سے۔ ذل رضا صاحب سے ملتمس ہوں سلام پیش کریں جناب محترم ذل رضا صاحب۔ برائے خوشنودی باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ دعا صحت کی اپیل ہے جواد رضا رضوی جن کو گولی لگی ہے، دعا کریں مولا بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرمائیں۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پیش کرتا ہوں کلام سے پہلے چند مصرے۔ زر ہے خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا، زر ہے خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا، زر ہے خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا ہے، سب کا سب یہ مال خدیجہ لگا ہے، سب کا سب یہ مال خدیجہ لگا
ہوا شیر پیش کر رہا ہوں کہ کرب و بلا سے لوٹ کے آیا نہیں خدا کرب بلا سے لوٹ کے آیا نہیں خدا بتلا رہا ہے کعبے میں تالا لگا ہوا بتلا جیو 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 کرب و بلا سے لوٹ کے آیا نہیں خدا بتلا رہا ہے کعبے میں تالا لگا ہوا کہ مت مولوی سے پوچھ تو جنت کے گھر کا مول دوسرا مسئلہ دیکھ مت مولوی سے پوچھ تو جنت کے گھر کا مول بہلول کی دکان پہ ہے سستا لگا بر محمد والے محمد مت مولوی سے پوچھ تو جنت کے گھر کا مول بہلول کی دکان پہ ہے سستا لگا ہوا زر ہے خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا جملہ آ گئے ہیں مختصر کرتا ہوں کلامات تین چار شعر پیش کروں کہ حسرت میں ڈال دیتا ہے جانوں حبیب کو حسرت میں ڈال دیتا ہے جانوں حبیب کو فرش عذاب پہ ماتمی حلقہ لگا حسرت میں ڈال دیتا ہے جانوں حبیب کو فرش عذاب پہ ماتمی حلقہ لگا ہوا شیر پیش کروں قبلہ کی جانب سے کہ یوں متصل ہے آئے تطہیر سے درود یوں متصل ہے آیت تطہیر سے درود مصرے پہ جیسے ہو کوئی مصرع لگا ہوا مصرے پہ جیسے ہو کوئی مصرع لگا ہوا تو چاہوں گا آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس کلام کا زر ہے خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا اور کس طرح وہ علی کے فضائل کرے بیان کس طرح وہ علی کے
فضائل کرے بیان جس مولوی کے منہ کو ہے صدقہ لگا. اب میں ملتمس ہوں ریسرچ اسکالر جناب سید ضمی اختر نقوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات پڑھیں. 1430 ہجری کے شہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قاسمین میں سماعت فرما رہے ہیں. حکومت مہدی جسے ہم نور اور ظہور کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آج چھٹی تقریر ہے. سورہ کی روشنی میں سورہ قدر بہت صاف بیان کر رہا ہے بات کو، اور اس حکومت کو سمجھنا مشکل تو نہیں ہے اگر کوئی سچے دل سے سمجھنا چاہے، اور اگر کوئی ضد پہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی دلیل سے بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا جب آدمی سمجھنا ہی نہ چاہے. لیکن سورہ قدر بہت واضح ہے، پر فرشتے اترتے ہیں. سورہ کہہ رہا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے عرش سے اترتے ہیں اور امر الہی لے کر، اور کل امر یعنی جو کچھ پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، وہ سارا نظام اور اس نظام کے چلانے کا طریقہ فرشتے آسمان سے کسی پر لے کر اترتے ہیں کہ تم اس سال اس طرح اس کائنات کو چلانا. تو یہ تو سورہ قدر کہہ رہا ہے کہ امر تو انہیں دے دو، اللہ کا ارادہ انہیں دے دو، وہ چاہے کاغذ پہ لکھا ہو، ڈائری میں لکھا ہو، وہ کسی طرح بھی ہو، زبانی ہو، یہ اللہ نے بھجوایا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ آپ کا ہے، آپ جانیے. اور یہ امر کی ڈائری یا فائل جو بھی ہے یہ پیش ہے. ہم نے تو پیش کر دیا، اب ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم آنا نہیں، فائل دے کے صبح تک وہیں کھڑے رہنا اور بس یہ کہتے رہنا سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر. یہ میں نے اتنی بار کیوں کہا، یہ ہم نے ریپیٹ کیوں کیا، مقرر کیوں کہا سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، سلام، اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتی یعنی یہاں تک کہ
یہ کہتے رہو سلام 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 جب تک صبح نمودار نہ ہو جائے. مطلع الفجر سلام ہیا حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نمودار نہ ہو جائے، فجر نہ ہو جائے، تم دروازے پہ کھڑے رہو اور یہ کہتے رہو تمہارے لیے سلامتی ہے، تم سلامت رہو، تم 1000 برس سلامت رہو، تم 2000 برس سلامت رہو، تم لاکھوں برس سلامت رہو، سلامتی سلامتی سلامتی. کیا ترجمہ ہوا سورہ قدر کا؟ سیدھا سیدھا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا اور بار بار کریں گے روز. جو رہ جائے گا تو بیچ میں جیسے آج رہ گیا تو کل کر لیں گے، اس لیے کہ آیت میں قرآن کی آیت ایک دم سے نہیں ہو پاتا معاملہ، اس لیے کہ صرف لفظوں کے معنی نہیں ہے، قرآن میں حرف کے بھی تو معنی ہے، حرف کے بھی معنی تو وہ کل عرض کر دیں گے، پرسوں عرض کر دیں گے. لیکن اس وقت ہمیں حکومت مہدی پڑھنا ہی نہیں ہے، روز تو پڑھ رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آج بھی پڑھیں؟ اگر کسی کے سمجھ میں حکومت مہدی نہیں آتی اور لوگ کہنے نہیں صاحب یہ تو شیعوں کی باتیں ہیں اور کیا ہے اس سے کہا جائے، اور سورہ قدر سے امام مہدی کا کیا تعلق ہے اور ان کی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ چلیے کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نام پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہے، قصہ ہے، شیعہ بیان کرتے ہیں تو مان لیجیے، نہ مانیے نہ مانیے، ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کی حکومت پڑھیں تو کسی اور کی حکومت اگر ہم پڑھیں تو پھر دیکھیے حکومت مہدی شاید آج سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کے. تقریر تو ریکارڈ ہو رہی نا، صرف آپ تو وسیلہ ہیں، وہ تو چھپے گی، لوگ پڑھیں گے، دنیا پڑھتی ہے، سنتی ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، صبح کو لوگ اٹھ کے جو سو جاتے ہیں وہ صبح کو سنتے ہیں، آگے بڑھتی ہے، غیر مذہب کے لوگ دیکھتے ہیں تو مسلمان بھی دیکھتے ہیں. چونکہ ایک حکومت چل رہی ہے اور وہ غیب میں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا کس کے سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے آپ کے کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدہ ہے اس لیے ہم بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں، ہمارے کہاں سمجھ میں آ رہی اور آپ کے کہاں سمجھ میں آ رہی. تو اگر آپ انکار کر دیں گے کہ حکومت مہدی غیب میں چل رہی ہے تو پھر یہ کیسے ثابت چلیں گے آپ کر لیں گے کہ اللہ کی حکومت غیب میں چل رہی ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ ہو ہی نہیں، یہ بھی قصہ ہی ہے مسلمانوں کا. تو اللہ پہ یقین رکھنے کے لیے اور اللہ کی غیب والی حکومت جو چلا رہا ہے اللہ چھپ کے، اس پہ یقین رکھنے کے لیے مہدی کی حکومت پہ یقین کرنا پڑے گا، پہلی بات. اب اگر مہدی کی حکومت کے ذریعے کائنات میں اللہ کی حکومت نہ سمجھ میں آئے مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، تو ایک اور حکومت ہم آج پڑھیں گے، ایک حکومت ہم آج پڑھیں گے، اور وہ حکومت بھی غیب میں ہے اور وہ بھی قصہ ہی ہے، لیکن ایسا قصہ ہے، وہ ہے قصہ، ہے وہ قصہ، لیکن ایسا قصہ ہے کہ اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، وہابی بھی. ایک ایسی حکومت ہے جس پہ سب کے ووٹ پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی حکومت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس پہ سب کا یقین ہے.
وہ نہ اللہ کی حکومت ہے نہ وہ امام مہدی کی حکومت ہے۔ تو وہ کون ہے جس کی حکومت ہم آج پڑھیں گے؟ بھگ سے ہو جائیں گے آپ، تو اتنا مشکل سے سمجھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر نتیجہ تو زیرو ہی نکلے گا، مجھے معلوم ہے۔ وہ ہے شیطان کی حکومت۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہے بھائی، اس لیے آ جاؤ یہاں سے جگہ ہے، ادھر آ جاؤ، یہاں پہ جگہ ہے۔ دیکھیے کسی نے نہیں دیکھا، کوئی دعوے دار نہیں، حد یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ راوی ہیں مسلمانوں میں۔ حضور کے دور میں ایک راوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے شیطان کو دیکھا۔ ان لوگوں کا نام چھوڑ دیجیے، مثلا سلمان ہو گئے، ابو ذر ہو گئے، مقداد ہو گئے، عمار ہو گئے۔ اچھا، اب جبریل کو بھی سب نے نہیں دیکھا، سارے راویوں نے، لیکن ایک آدھ ایسے راوی ہیں جنہوں نے جبریل کو دیکھا، حضور کے پاس آتے بیٹھے، وہ مل جاتا ہے۔ لیکن شیطان کو کہاں سے دیکھتے؟ جو دعویٰ کرتا کہ ہم نے شیطان کو دیکھا ہے پھنس جاتا، دیکھا بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اس سے اتنے سوال ہوتے، کیسا ہے، شکل کیسی ہے، کیا ہے۔ اب ایسے میں اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ایک صاحب ایسے تھے جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا، یہ دیکھا کس نے؟ دو آدمیوں کو سڑک پہ کس نے دیکھا کہ ایک ادھر سے جا رہا تھا، ایک ادھر سے آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا سامنے سے، جیسے اس نے دیکھا یہ آ رہی ہے، فٹ پاتھ کے ادھر آ گیا۔ یہ روایت دیکھی کس نے؟ اس کا نام بتاؤ۔ اور اگر خود بتائی ہے کسی نے تو پھر اس نے بتایا کیوں نہ کہ شیطان کیسا ہے؟ کیا بالکل ان کا جیسا انسان تھا؟ اچھا اس کو راستہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا وہ سڑک پہ قدموں سے چلتا ہوا سب جگہ جاتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہوا جاتا ہے؟ اب یہ سب سوال تو ہوں گے نا بھائی، کیا فٹ پاتھوں پہ چل رہا ہے، راستوں میں چل رہا ہے، وہ اس کا یہی ایک کام رہ گیا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ انبیاء کے بیانات میں ملتا ہے کہ ادھر ادھر گھومتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی ایک دن دیکھا جا رہا ہے، اب انبیاء تو دیکھ سکتے ہیں نا، انبیاء تو دیکھ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے دیکھا جا رہا ہے، تو ایک گدھا لیے چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ یہ کچھ سامان ہے گدھے پہ لدا ہوا ہے، وہ لے کے جا رہا ہوں۔ کہ کیا کیا سامان ہے؟ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا کیا سامان ہے؟ کہ یہ اس بوری میں یہ، اس بوری میں یہ، اس بوری میں یہ، اس بوری میں یہ۔ کچھ عورتوں کے لیے، کچھ مردوں کے لیے، کچھ فلاں کے لیے، کچھ فلاں کے لیے، یہ سب تحفے لے کے جا رہا ہوں۔ کہ اور یہ بڑی سی بوری میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے۔ کہ یہ کس کو دے گا؟ کہ یہ مولویوں میں بانٹوں گا۔
اچھا اب انبیاء کے بیانات ظاہر ہے میں نے دیکھی شروع میں کہہ دیا کہ یہ بھی ایک قصہ ہی ہے، لیکن یہ ایسا قصہ ہے عجیب و غریب قصہ ہے کہ اس پہ سب متفق، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، کافر بھی اور پارسی بھی۔ بھائی کم زیادہ نہیں کرو بھائی، گلا خراب ہو جائے گا، کیا کرو بوں 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 کر کے چلے جا رہے ہو، نہیں کرو۔ کون ہے یہ مائک پہ کون بیٹھ رہا ہے؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے مشین؟ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ نہیں کرو، گلا خراب ہو جائے گا۔ تو بزم نبی میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ یہودی، عیسائی اور یہ سب کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے توریت میں بھی اس کے قصے ہیں اور عیسائیوں کی انجیل میں بھی اس کے قصے ہیں۔ اچھا سب کے ہاں نام مشہور ہے اس کا ایک ہی، یہی نام ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ شیطان، چونکہ قرآن میں شطن ہے، شطن کہتے ہیں منہ موڑنے والے کو، چونکہ وہ اللہ کے دربار سے منہ موڑ کے چلا اس لیے اس کا نام شیطان، شطن سے شیطان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ٹی تو بولتے نہیں نا، وہ شیطن بولتے ہیں انگریز، جو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے کمپیوٹر پہ، تو سین سے ہو گیا، آپ کے شین سے ہے، لیکن کردار جو ہے سب کے یہاں اسی طرح ہے۔ جیسے آپ مانتے ہیں توریت میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں، ہندوؤں کے یہاں بھی، پارسیوں کے یہاں بھی، سب کے یہاں وہ ویسا ہی ہے، اور قصے سب کے یہاں مشہور ہیں، اور اس کی مضبوطی، اس کے کردار کی مضبوطی، اس کا دسترس پورے کائنات پہ، اس کا قبضہ، وہ سب مانتے ہیں۔ اچھا یہ سب وہ کر رہا ہے غیب میں، نہ انجیل والوں نے دیکھا، نہ توریت والوں نے، نہ قرآن والوں نے، یقین سب کا ہے کہ ایسا کچھ کر رہا ہے وہ، عجیب یقین ہے۔ علی کی ولایت پہ یقین نہیں ہے، مہدی کی حکومت پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی مرضیوں پہ یقین نہیں ہے، شیطان پہ سب کا یقین ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے قصے سب سے عام ہیں، یوں بہکاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور ایسے اور ایسے، سب نے قصے لکھے۔ اچھا وہ انبیاء کے یہاں بھی پہنچا ہوا، سب کے یہاں پہنچا ہوا۔ اب جناب یحییٰ کے پاس لوگ بیٹھے رہتے تھے، ایک وقت آتا تھا جب سب اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ محفل ختم ہو گئی، ایک ساتھ بیٹھے رہتے تھے، تو دیر تک بیٹھے رہے۔ تو ایک دن حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ سب چلے جاتے ہیں محفل سے بات سن کر، ہمارا آپ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں؟ کہنے ہاں ہمیں آپ کی ایک عادت بہت پسند ہے، اس وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں۔ جیسے یہ کہا حضرت یحییٰ نے کہا اچھا تو شیطان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں شاگرد بن کر آپ کا بیٹھتا ہوں، آپ کا صحابی بن کے بیٹھتا ہوں، بس میں دوست بن کے، اصحاب بن کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ کون سی میری عادت ہے جو تجھ کو مردود پسند ہے؟ بھئی نبی کی کوئی عادت اگر شیطان کو پسند ہے تو وہ اللہ کو تھوڑی پسند ہوگی، نہیں سمجھے؟ یہی تو اس واقعے میں نزاکت ہے۔ یہ واقعہ ایسا ہے جو فوراً سب کے سمجھ میں، بہت سے ایسے واقعے ہیں جو فوراً پڑھیے تو لوگوں کے سمجھ ہی میں نہیں آتا، جلدی سے اسے کشف نہیں کر۔ یعنی اگر یحییٰ کی کوئی عادت شیطان کو پسند ہے تو وہ دین کے خلاف ہوگی، اور یہ ایک نبی کے لیے قیامت کی بات ہے۔ تو تشویش ہو گئی جناب یحییٰ کو، کہنے کون سی بات ہے جو تجھ کو پسند ہے میری؟ کہنا مجھے آپ کی یہ والی بات پسند ہے کہ آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں
اور سوچتے رہتے ہیں ہاں اطمینان سے اب رات کی عبادت شروع کریں گے، ابھی تو ذرا کھانا کھایا ہے۔ بس یہ جو آپ رات کی عبادت میں ذرا سی دیر کرتے ہیں یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ بھئی آپ کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی، آپ تو دیر کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اگر عبادت میں دیر کر دے اور وہ شیطان کو پسند آ جائے تو آپ نے فرمایا نہ کل سے میں کھانا کھاؤں گا، نہ میں بیٹھوں گا، نہ میں سوچوں گا، میں تو کنٹینیو شام سے لے کر صبح تک عبادت کرتا رہوں گا۔ تو یہ کہہ کے چلا کہ اس کے آگے کی جو ترکیب ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو میں آپ کو باتوں میں لگا کے دیر کرواتا تھا، یہ میں دیر کرواتا تھا روز باتوں میں لگا کے، یہ سوال وہ سوال یہ سوال، آپ سوالات دینی باتیں سمجھ کے جوابات دیتے رہتے تھے، میں عبادت میں دیر لگواتا رہا۔ کچھ دن سے کھانا کھانا چھوڑ دیا جناب، یہ اللہ اکبر۔ آ گیا قصہ۔ اب جناب ابراہیم کو تو خواب دکھایا گیا تھا، بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا ہاں میں بالکل راضی ہوں، صابر ہوں، اللہ کا حکم ہے آپ اس پہ عمل کیجیے۔ اب 3 دن تک تو خواب دکھایا گیا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم روانہ ہوئے۔ کبھی فلاں مقام پر میں نے خواب میں دیکھا، وہیں چل کے میں تمہیں ذبح کروں گا۔ ایک مقام پہ میں نے دیکھا ہے، وہاں چلو۔ اب ظاہر ہے کہ کعبہ تو ابھی بنا نہیں، ابھی تو میدان ہے، وہ جگہ جسے عرفات کہتے ہیں، منا ابھی نہ نام رکھا گیا ہے، اب بنے گا سب، نام وام نقشہ وقشہ یہ سب تو ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے۔ ابھی تو چھوٹے سے تو تھے ہی جناب اسماعیل، تو وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے چلے، پیچھے پیچھے ابراہیم چلے۔ اچھا بچے میں عادت ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آگے چلتا ہے، پھر ٹھہر کے مڑ کے دیکھتا ہے ابا کتنی دور رہ گئے، یہ بچے کی فطرت ہے۔ تو جناب اسماعیل آگے 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 چلتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہر کے مڑ کے دیکھتے تھے اب کہاں رہ گئے حضرت ابراہیم۔ اب وہ آگے جو چلے تو رک گئے، حضرت ابراہیم پھر قریب آ گئے، کہا بابا میں آگے آگے چل رہا تھا، اب وہ جو میں آگے بڑھا تو پہاڑی کے ادھر سے کسی نے منہ نکالا اور کہنے لگا یہ تجھے ذبح کر دے گا، اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے تیرے بوڑھے باپ کے۔ پھر بھاگ گیا، پھر میں آگے چلا تو ادھر سے آیا، پھر منہ نکالا، تیرے باپ کے دماغ پہ اثر ہو گیا، کہاں جا رہا ہے، کیوں اس کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہے، زندگی پیاری نہیں ہے تجھے؟ کہاں بیٹا، وہ پیچھا کرے گا، وہ کبھی دائیں سے آئے گا کبھی بائیں سے۔ اس نے اول روز کہا تھا اللہ سے کہ اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا کبھی بائیں سے آؤں گا۔ تو بیٹا ٹھہر جاؤ، ایسا کرو یہ جو کنکر پڑے نا یہ سب اٹھا کے دامن میں بھر لو۔ اب بچے تو پتھروں کو بھری لیتے کھیل میں، دامن میں بہت سے پتھر اس میں، اور ابراہیم نے کہا اب آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اب جب وہ آئے تو ایک کنکری اٹھا کے مارنا، پھر آئے پھر ایک کنکری مارنا، اب جو آگے چلو تو ادھر سے آیا انہوں نے کنکری ماری، پھر آگے بڑھے ادھر سے آیا پھر کنکری ماری، پھر ادھر سے آیا پھر کنکری ماری، اور پھر رک گئے۔ ابھی دیکھیے حج کا معاملہ شروع نہیں ہوا، قربانی شروع نہیں ہوئی، ابھی کعبہ بنا نہیں، ابھی ذبح ہوئے نہیں، ابھی دمبا آیا نہیں، ابھی بقرعید بنی نہیں، ابھی طواف ہوا نہیں، ابھی عرفات ہوا نہیں، تبرہ شروع۔
اب دیکھیں قربانی ہوگی بعد میں، پھر مینا بنے گا، پھر عرفات بنے گا. ابراہیم نے سب کچھ بنا کے پھر 3 پتھر کھڑے کر دیے. اسماعیل نے کہا بابا یہ 3 پتھر کیوں لگا دیے؟ کہا وہ جو کنکریاں تم نے ماری تھیں اور 3 بار آیا تھا منہ دکھانے، تو وہ 3 بار آیا تھا تو 3 جگہ پتھر لگا دیا. اب قیامت تک جو مسلمان آئے گا تمہاری تعصیب میں اس کو مارنا ہے. تو یہ جو 3 کھڑے ہوئے ہیں وہاں میدان میں خانہ کعبہ کے پاس، جو 3 کھڑے ہوئے ہیں ان کا معاملہ اللہ نے پہلے نپٹایا، حج بعد میں، قربانی بعد. اچھا عجیب بات ہے، جب آپ حج کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک دن ایک کو مارنا ہے، دوسرے دن دوسرے کو، تیسرے دن تیسرے کو، اور اس کے بعد پھر چوتھے کو 2 بار مارنا. پہلے کو چوتھے نمبر پہ 2 بار مارنا، پہلے کو 2 بار مارنا. لگے 3 پتھر ہے لیکن جو پہلا پتھر ہے اسے 2 بار مارنا. ایک دوسرے سے حاجی پوچھتے، بعض پوچھتے بھی بس حج ہے، لیکن جن کے دماغ میں آ جاتا ہے پوچھتے یہ پہلے والے کو 2 بار کیوں مارتے ہیں؟ یعنی ایک اس کی سزا اس کی ذاتی، اور ایک اور سزا اس کو دی جا رہی جو کہ اس کی ذاتی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ابراہیم تو ادھر لے کے چلے گئے اسماعیل کو، وہ آیا بہکانے جس کا نام ہے شیطان، پتھر کھا کے بھاگ گیا، آ کے مارے اور وہ بھاگ کے پھر نہیں آیا اور وہ وہاں تک پہنچ گئے. اب وہ گھوم پھر کے آیا خانہ کعبہ، وہاں پر جہاں ہاجرہ کی جھوپڑی بنی، جہاں خانہ کعبہ بنے گا، وہ پردہ پڑا ہوا تھا دروازے پہ. وہ آگے اور دروازے پہ آ کے آواز دی، ارے ہاجرہ. جناب حاجرہ پردے کے پاس آئی. کون ہے؟ کہا رے میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں ادھر سے جا رہا تھا مینا کی طرف سے. وہاں دیکھا ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لٹا کے اس کے گلے پہ تلوار چلا رہا ہے. وہ بوڑھا کون ہے؟ تمہارا شوہر تو نہیں؟ تمہارا شوہر تو نہیں؟ کہاں؟ وہ ہے تو میرا شوہر، ہے تو میرا شوہر. کہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہے. کچھ ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے. بس جیسے اس نے کہا کہ اس بوڑھے کے دماغ میں کچھ ہذیان ہو گیا ہے، تو ہاجرہ بی بی نے پردے کو جھٹکا اور کہا بھاگ یہاں سے مردود، میں پہچان گئی تو شیطان ہے. تو پکار کے کہنے لگا ہاجرہ میں نے تو گیٹ اپ اتنا عمدہ بنایا تھا، تجھے پہچان کیسے ہوئی؟ میں نے تو اپنا لباس ایسے بنایا تھا مسافروں والا. کہا میں سمجھ گئی جو نبی کے دماغ پر ہذیان کا الزام لگائے تھوڑی دیر کے بعد، وقفے کے بعد ہاجرہ کے دروازے پہ پھر آواز آئی، ارے میں بوڑھا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دو. جناب ہاجرہ پھر پردے کے پاس آئی، دیکھا ایک بوڑھا تھر تھر کانپ رہا ہے، سفید داڑھی، ایسے آنکھوں سے لگتا ہے کہ دکھائی نہیں، ڈنڈا تھامے اور گھبرا گھبرا کے چل رہا ہے. ارے مجھے تو راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا. تو ہاجرہ نے کہا کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ ارے میں کون ہوں، میں کیا بتاؤں، میں ادھر پتھر کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی آنکھ پہ پٹی باندھے
ایک بچے کو ذبح کر رہا ہے، بھیس بدل لیا، بچے کو ذبح کر رہا ہے، میں اس لیے آیا، ہو سکتا ہے وہ تمہارا بچہ ہو، تمہارا شوہر ہو، میرے ساتھ چلو چلو بچے کو بچا لو، ورنہ وہ بوڑھا اس بچے کو مار ڈالے گا۔ کہ بھاگ پھر آ گیا، تو داڑھی واڑی ہٹا کے کہنے کا اب کیسے پہچانا کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کو کہے وہ شیطان ہے۔ پھر آ گیا تو مردود، تو گویا جناب حاجرہ کے در تک آیا، در تک آ گیا جناب حاجرہ کے، لیکن بی بی کی استقامت، نبی کی ماں ہے استقامت، لیکن یہاں در تک آ گیا، نبی کے گھر کے در تک آ گیا، لیکن فضا کے قریب سے نہ گزر۔ جو قرآن سے بات کرتی تو یہ بلندیاں ہیں، جناب حاجرہ کی بلندیاں دلیل بن رہی ہے جناب فضا کے لیے۔ تو اب چونکہ ادھر آیا ہے بی بی کے پاس، تو اب 2 بار پہلے کو مارو، 3 بار تو اسماعیل کے پاس آیا اس کی پٹائی ہوئی، اور ادھر حاجرہ کے پاس آیا اس لیے پٹائی ہوئی۔ تو اب جا کے پتھر مار، پتھر کو پتھر کیا لگے، پتھر کو پتھر کیا لگے۔ بہلول مشہور ہے، تو بہلول جا رہے تھے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے عجیب بات ہے کہ فلانے صاحب کہہ رہے تھے کہ شیطان جہنم میں جلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شیطان تو آگ کا ہے، وہ جہنم میں کیسے جلے گا، آگ سے کیسے جلے گی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ اللہ تو قیامت میں سب کو دکھائی دے گا، اللہ تو دکھائی دے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہلول نے سنا، ڈھیلا مٹی کو اٹھا کھینچ کے مارا، پٹاخ سے آ کے ان کے سر پہ لگا، ان کا پکڑو اس کو، بہلول کو اس نے جو پتھر مارا۔ تو اس سے پہلے ایک اور بات وہ کہہ چکے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو کہتے وہ فلانے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب، کچھ بشر کرتا ہے اور کچھ اللہ کرتا ہے، کچھ بشر کے ارادے سے کام دنیا میں ہوتا ہے، کچھ بندے کے اپنے ارادے سے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بشر میں کیا مجال جو اپنے ارادے سے کام کرے، سب اللہ کرواتا ہے۔ اتنی دیر میں انہوں نے پتھر مار دیا، ڈھیلا مار دیا، پکڑ کے لے چلو قاضی کے پاس۔ قاضی سے کہا اس نے پتھر مارا مجھے، ڈھیلا مارا اٹھا کے۔ قاضی نے پوچھا تم نے مارا؟ کہاں مارا؟ کہا کیوں مارا؟ کہا ہم نے تھوڑی مارا، بشر کا اپنا تھوڑی کوئی ارادہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ سے یہ کام کروا دیا کہ ان کی طرف پتھر چلا گیا۔ قاضی نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہو؟ ان سے پوچھ لو، یہی تو کہتے ہیں ہر کام اللہ کرواتا ہے۔ اور اگر مار بھی دیا تو کیا ہوا؟ کہنے بھائی چوٹ لگی، سر میں درد ہوا۔ کہنے اگر سر میں درد ہو رہا ہے دکھاؤ۔ کیسے مانے سر میں درد؟
کہنے دماغ خراب ہو گیا، سر کا درد بھی کہیں دکھائی دیتا ہے؟ کہتا سر کا درد تو دکھائی نہیں دیتا، اللہ کیسے دکھائی دیتا؟ اور انہیں پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا چوٹ لگی ہے مجھے۔ کہا چوٹ کیسے لگے؟ اے بشر تو مٹی سے بنا ہے، مٹی پہ مٹی اگر پڑ جائے تو اس سے چوٹ کیسے لگے گی؟ کہا کیسی باتیں کر رہا ہو، ڈھیلا اٹھا کے مٹی کا مارا ہے، چوٹ لگی ہے۔ کہا چوٹ لگی نہیں سکتی، تم بھی مٹی کے، مارا بھی میں نے کھینچ کے مٹی، مٹی سے مٹی کو چوٹ کیسے لگتی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان کیسے جل سکتا ہے، آگ میں آگ کیسے جلے گی، مٹی سے مٹی کو چوٹ کیسے لگے گی؟ مٹی سے مٹی کو چوٹ کیسے لگے گی؟ تو اب جہاں پر جو چاہے لکھا دے، جو چاہے معاشرے میں پھیلا دے، اور آج کل تو اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو کمپیوٹر پہ دیکھیے، ہے نا؟ اس لیے کہ کمپیوٹر نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، اور اس میں اگر بیان کروں گا تو آپ کے نہ سمجھ میں آئے گا اور نہ آپ مانیں گے۔ خود اپنی آنکھ سے کمپیوٹر پہ آپ پڑھ لیجئے، قسطیں ہیں، قسطیں، ارائیول کی قسطیں، ایک قسط نہیں ہے، کتنی ہیں؟ 50 قسطیں، 50 قسطوں میں شیطان کی حکومت بیان ہوئی ہے یوٹیوب پر، اور وہ دیکھیے، اور بنانے والے آپ کی عمروں کے 3 لڑکے، ایک عراق کا ہے، ایک شاید لبنان کا اور ایک ایرانی، 3 نوجوانوں نے مل کے سارا میٹر 50 قسطوں میں جمع کیے، شیطان کی حکومت دنیا میں کیسے چل رہی ہے، اور اس میں ایسے ایسے راز پتہ چلتے ہیں۔ ذرا کہ میں نے اس کو دیکھا اور اس پہ شبی پڑھا تھا الوداعی 2010 میں یا 11 میں قصر مسیب میں، تو اس میں نے جو سین دیکھے جو ایک آدھ میرے ذہن میں رہ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا فرقہ جو ترقی پہ جا رہا ہے اور جو اکثریت سے بڑھ رہا ہے، وہ ہے شیطانی فرقہ، اور اس کے سارے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ممبر ہیں۔ اب وہ سب تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ تو آپ خود اس پہ دیکھیے، بیٹھ کے ریسرچ کیجئے اور وہ قصے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس کا پریسیڈنٹ ہے، کون وزیر اعظم ہے۔ لیکن کلنٹن ایک صدر رہ چکا ہے امریکہ کا، جس کی بیوی آج کل الیکشن لڑ رہی ہے امریکہ کے صدارت کے لیے، تو کلنٹن کا اس میں ایک پیس پڑا ہوا ہے، تو ایک دم مشہور ہو گیا تھا کلنٹن کے دور میں کہ شیطانی فرقے کا ممبر بن گیا ہے۔ تو اس میں دکھایا ہے پریس کانفرنس کلنٹن کی یوٹیوب پر کہ وہ تقریر کر رہا ہے، اور اس کے بعد تقریر کر کے جیسے وہ اتر کے نیچے آنے لگا تو ایک لڑکا دیوار سے لگا امریکن کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے تم شیطانی فرقے کے ہو؟ تو وہ وہاں سے پلٹ کے کہتا ہے تو ہوگا شیطانی فرقے کا۔ غصے میں آ جاتا ہے کلنٹن، یہ پیس بھی اس میں ڈالا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ جارج بش تھا، اس کا دکھایا ہے جارج بش کا کہ امریکہ میں ایک جزیرہ ہے جہاں یہ سب شیطانی فرقے والے جمع ہوتے ہیں، اور یعنی سارے ملکوں کے صدر، وزیر اعظم سب کو بیٹھے ہوئے دکھایا، اور ایک دفعہ دکھایا کہ بیچ میں ایک پورا مجسمہ لگا ہوا ہے اور وہ ایک دم آگ سے جلنے لگتا ہے، شعلے کا بن جاتا ہے، اور جیسے ہی اس مجسمے میں آگ آتی ہے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس جزیرے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کہتے ہیں وہ شیطان کا جزیرہ ہے جہاں سال میں ایک بار شیطان سب کو طلب کر کے پھر بتاتا ہے آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، اس سال کیا کرنا ہے، اس سال۔ تو یہ میں نے کیوں پڑھا؟
یہ ساری حکومت شیطان کی دنیا کے بہت سے ملکوں پر ہے. یہ بہت میں کہہ رہا ہوں، سب نہیں کہہ رہا، احتیاط کر رہا ہوں، لیکن آپ یوٹیوب پر جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ملک شیطان کے قبضے میں آ چکے ہیں. تو اب آخر میں بتا دوں آخری قسم کیا ہے. اس میں ڈالر کا بھی بتایا ہے کہ ڈالر پہ شیطان کی نشانی بنی ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور سب کچھ وہ ڈالر اور یہ فلان ہے. یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ سب میں نہیں پڑھ رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ دکھایا ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہیں روئے زمین پر، گلوب پر، کہ جہاں سے ایک نور اٹھتا ہے اور اٹھ کے آسمان تک جاتا ہے. وہ کوئی 4-5 ایسے مقامات اس میں دکھائے گئے ہیں کہ وہ ایک ستون سا جاتا ہے اور نور یوں جا رہا ہے اور آسمان تک جاتا ہے. وہ 5 یا 6 ایسے مقام ہیں. تو شیطان پوری دنیا پہ قبضہ کر چکا ہے، سارے ملکوں پہ. تو وہ زمینیں اسے چاہیے جہاں سے نور اٹھ کر آسمان تک جا رہا ہے. وہ کوشش میں یہ ہے کہ کس طرح ان جگہوں کو قبضے میں لیا جائے. شاید یہاں پر 50ویں آخری قسط ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اس جد و جہد میں ہے کہ جس دن یہ زمینیں ہمارے قبضے میں آ گئیں ہم دنیا کے فاتح ہوں گے. اور اسی کی لڑائی چل رہی ہے. وہ 5-6 مقامات میں ایک مشہد ہے، ایک کربلا ہے، ایک نجف ہے، یعنی اس میں پارا. تو وہ چیز جو غیب میں چل رہی ہے، شیطانی حکومت سے بے خبر ہیں کہ آپ کے ہاں کے لوگ اس موضوع پر نہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اخباروں میں آتا ہے، نہ ٹیلی ویژن، حالانکہ یوٹیوب پہ سب پڑا ہے. اس لیے کہ یہ پول کھل جائے گا کہ اس فرقے میں کون کون داخل ہو چکا ہے. اب اس میں جو شیطانی حرکتیں کرنے لگے اور اس سے اظہار ہو جائے شیطانی حرکتوں کا، تو اس کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ گویا یہ کام کر رہا ہے اس فرقے کے لیے. تو اس پر شیطان کا قبضہ پوری دنیا کے بینکوں پر ہے، یعنی ڈالر اس کے قبضے میں ہے جس سے کہ ریٹ چڑھتے اترتے ہیں، اور پاؤنڈ بھی اس کے قبضے میں ہے، اور پورا میڈیا اس کے قبضے میں ہے. اور اس کے احکامات کہیں پر چلتے ہیں جو ہیڈ آفس ہے میڈیا کا، اور وہ اپنے نیچے والے میڈیاز چھوٹے ملکوں سے کہتا ہے یہ پروگرام آپ کو رکھنے اور یہ نہیں رکھنے. سمجھے نا، اتنی مضبوط اس کی حکومت ہو چکی ہے. یہ پاکستان غنیمت ہے کہ 2-4 مجلسیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، یہی پاکستان کی بقا ہے، ورنہ پورا میڈیا پاکستان کا بھی اس وقت اس کے قبضے میں ہے. تو اب یہ حکومت جس کے اوپر آپ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، پڑھیے. کتابیں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے اس لیے کہ مختلف زبانوں میں. یوٹیوب پر دیکھنا کمپیوٹر پہ زیادہ آسان ہے کہ اس نے پوری دنیا پر اپنی حکومت کیسے پھیلائی ہے، اور سب داخل ہوتے جا رہے ہیں جلدی جلدی، اس کی فکر اپناتے جا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا قصہ کہانی. اب یہ سن لیجئے، پورے قرآن کی وہ آیتیں نکال کے الگ رکھ لیجئے جو شیطان کے بارے میں ہیں، اور ان کو پڑھتے چلے جائیے، بیٹھ کے مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ سے کیا کیا کہا تھا. اب بالکل خاتمے پہ تقریر کے، ہو سکتا ہے کل بھی سمجھانا پڑے اس بات کو، تو پھر ہم اپنی منزل پہ پہنچیں کہ اس نے کھل کر قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس نے کھل کر اللہ سے یہ بات کہی تھی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. ایک تو الزام لگایا اللہ پہ،
تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں یہ آدم جسے تو نے بنایا ہے اور خلافت دے دی، جبکہ خلافت کا حقدار میں تھا اور تو نے آدم کو دے دیا، تو اب میں اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تو جس کو بہکاتا جائے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، بلکہ اللہ نے یہ بھی جواب دیا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا انسانوں سے۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں جنت کو انسانوں سے بھر دوں گا۔ ایسا لگتا ہے جنت خالی رہے گی، اور جنت سے 50 گنا بڑی ہے جہنم، اور اللہ کہہ رہا ہے اسے بھرنا ہے، جس کے معنی اکثریت کو جہنم میں جانا ہے۔ یہ سب قرآن ہے۔ اب میں قرآن سنا رہا ہوں، قصہ کہانی ہو چکی، کمپیوٹر بھی ہو چکا، سب کمپیوٹر بھی قصہ ہے، اب تو میں سنا رہا ہوں قرآن۔ تو اس نے کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، اللہ نے کہا میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر اس نے خود ہی کہا الا مخلصون، اور میں تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا۔ اللہ نے کہا تیری مجال بھی نہیں کہ تو میرے مخلص بندوں کو بہکا سکے۔ اب یہاں اس گفتگو میں رک کر جب آپ ساری آیتیں شیطان کی جمع کر لیں گے تو یہیں پہ رک جائیے، جو کہ پہلا مسئلہ جہاں پہ شیطان اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے آدم بننے کے بعد۔ تو اس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ سب کو شیطان بہکائے گا، اکثریت کو بہکائے گا، اور خود ہی اس نے یہ کہا کہ تیرے کچھ مخلص بندے ہیں میں ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ مخلص یعنی خالص بندے ہیں، معصوم بندے ہیں، اور اللہ نے کہا تو ان کو نہیں بہکا سکتا، تیری مجال بھی نہیں ہے۔ تو اسی آیت سے یہ طے ہو گیا کہ اکثریت ایک طرف ہے، مخلص ایک طرف ہے۔ مخلص وہ ہیں جن کو شیطان بہکا نہیں سکتا، ان کو مانا جائے، جنہیں شیطان بہکا نہیں سکتا ان کو کیوں مانا جائے جنہیں شیطان بہکا گیا۔ اب قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قرآنی آیات کے مطابق ابھی تو شیطان اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، ابھی تو آدم بنے، ابھی تو بنے، ابھی یہ باتیں کر رہا ہے، اور یہ سب کہتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تفصیل ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے کیسے بہکاؤں گا، ترکیبیں بھی بتا دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ میں تیرے بنائے ہوئے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور جو آ رہا ہوگا صراط مستقیم جیسے ہی داخل ہوگا میں وہیں پہ بہکا دوں گا، صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں پائے گا۔ اچھا، اب اللہ سب سن رہا ہے، اب وہ بولتا چلا جا رہا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، جو ادھر آئے گا میں اسے بہکا دوں گا۔ اب اللہ اب وہ بڑھتا چلا جا رہا، بولتا چلا جا رہا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، سامنے سے بہکاؤں گا، بڑھتے 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 اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کے لطفوں میں سرایت کر جاؤں گا، لیکوڈ بن کے گھٹ جاؤں گا، نطفے میں گھٹ جاؤں گا۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ شادی کے بغیر بچہ ہو جائے تو وہ حلال ہی نہیں۔ قرآن کے مطابق یہ مسئلہ نہیں شادی وادی کا مسئلہ، شادی ہو، قاضی آئے، نکاح ہو، میاں بیوی ہو، جائز بچہ پیدا ہو، اس کے بعد دشمن علی کیسے ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں گھٹ جاؤں گا۔ ایک جملہ بس آج کہنا ہے، یہ تقریر جو کی گئی ایک جملے کے لیے، آج کی حد تک ایک ہی جملہ، یہ سمجھیے گا کہ بس آج ایک جملے کی تقریر ہوئی ہے، اور وہ میری مجبوری ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سب قرآن میں لکھا ہے، سب کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ جو شیطان نے کہا میں بازاروں کو سجا دوں گا، میں اپنے پیادے دوڑاؤں گا، میں اپنے سواروں کو دوڑاؤں گا، پیدل بھی دوڑاؤں گا، سواریاں بھی دوڑاؤں گا، اور سب کے دماغوں پہ قبضہ کر لوں گا، جس کو تو
جہاں جہاں بھی پیدا کرے گا میں ان کے دماغوں کو اپنے قبضے میں کر لوں گا اور پوری فوجیں لگا دوں گا میں تیری تمام اقوام پر اور سب کو اپنا بنا لوں گا. کوئی تیرا عبادت گزار نہیں رہے گا روئے زمین پہ, سب کو اپنا بنا لوں گا. اب اللہ نے جگہ جگہ آیتیں اتار کے مسلمانوں کو بتانا شروع کیا نبی کے ذریعے, اس سے بچنا. وہ دائیں سے آئے گا, وہ بائیں سے آئے گا, وہ آگے سے آئے گا, وہ پیچھے سے آئے گا, وہ تمہارے نطفے میں داخل ہو جائے گا, وہ یہ کرے گا, وہ یہ کرے گا. اور شیطان سے بھی کہتا رہا لگا لے لگا لے. اللہ کہہ رہا ہے شیطان لگا لے اپنے پیاروں کو, لگا لے اپنے سواروں کو, جو تیرے سمجھ میں آ لے جا, سب کو جہنم میں لے جا. یعنی بچانے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا اللہ. بچانے کی کوئی کہ لے جا لے جا جا بہکا جا 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 جو تیرے سمجھ میں آ. اب عذاب تو چھوڑ ہی دیا نا, اتر آیا اوپر سے, پہلے عرش پہ تھا زمین پہ آ گیا. کیونکہ یہ سارے کام کرنے ہیں اس لیے اب یہاں آ گیا اور اپنے کام اس نے شروع کر دیا. آدم کے دور سے کام شروع کیا. یہ وقت آ گیا ہے کہ امام مہدی پردے میں چلے گئے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ وہ دائیں سے بہکا رہا ہے, وہ بائیں سے پکار رہا ہے, وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے جو صراط مستقیم پہ آ رہا ہے. اب ذرا میرے ساتھ آدھ آیتیں پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین تمہاری قسم اور قرآن کی قسم کہ تم مرسل نبیوں میں سے ہو, تم مرسل ہو. علی صراط مستقیم, تم صراط مستقیم پر ہو. اب یہاں یہ مطلب نہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں, آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ صراط مستقیم پر کا مطلب آپ کے لیے پر کا مطلب یہ کہ آپ عقیدے پر ہیں. نبی کے لیے جو کہا رہا ہے کہ علی صراط مستقیم, آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا تو اللہ نے کہا محمد اپنا جیسا بٹھا دو, کیونکہ جو آ رہا ہے شیطان بہکائے گا. تمہارا نمائندہ صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے جو اسے بچائے. وہ بھی غیب پہ کام کر رہا ہے, یہ کام بھی غیب میں ہو رہا ہے. شیطان بہکایا, مہدی بچایا. اللہ صراط مستقیم. اگر شیطان پر یقین ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے تو پڑھنے کا فائدہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جا تو رہے ہو, وہ بہکا دے گا, وہ بہکا دے. اور دیکھا کسی نے ہے نہیں شیطان کو. جب صراط مستقیم پہ جاؤ گے تو یہ کیسے پہچانو گے کہ یہ نبی ہے یا وہ ہے؟ اس لیے 12 بھیجے کہ چہرہ پہچان لو. اس لیے مہدی کو رکھا اور اس لیے شبی رسولوں کی اتنی بنائی. امام حسن بھی شبی, امام حسین بھی شبی, تاکہ یاد رہے چہرہ کہ شیطان وہاں بیٹھا ہے, دیکھتے ہی نبی کو پہچان لینا. اس لیے علی اکبر کو شبیہ رسول بنایا, آنکھوں میں چہرہ رہے. اور مہدی بھی صورت میں محمد, علی بھی نگاہ میں رہے محمد میں. اس لیے علی اصغر کا چہرہ, علی کا چہرہ, علی اصغر شبیہ علی, علی اکبر شبیہ نبی. ماں کو ارمان میرا بچہ بھی جوان ہو. رب آپ کے دل میں کتنے ارمان تھے جب گود میں علی اصغر کو لے کے چلی. تو مہدی اس لیے ہے کہ رب آپ کے جو ارمان رہ گئے, یہ ارمان ماں کا میرا بچہ جوان ہو, تو اللہ رجت میں علی اصغر کو بھی بھیجے تاکہ علی اصغر جوان ہو, رب آپ کی تمنا پوری ہو.
اب سمجھے مہدی کی حکومت کا مقصد کیا ہے؟ جن ماؤں کے ارمان رہ گئے، اگر ولایت علی پہ ان ماؤں کے بچے مار ڈالے گئے تو ان کی مائیں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو جوان دیکھیں گی جیسے ام لیلہ دیکھیں گی، جیسے ام رباب دیکھیں گی۔ ایک واقعہ کربلا میں ہر قوم کے لیے ایک ایسا عقل کے تازیانہ بن گیا کہ جسے غیر اقوام بھی نہیں بھلا پاتی، اور جو واقعہ کربلا پڑھتے ہیں عیسائی، کافر، ہندو، وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں علی اصغر پہ مرثیہ لکھنے پر۔ جرمن اسکالر، فرانس کے شعراء، ہر ایک علی اصغر کو تعزیت پیش کرتا ہے کہ معصوم بچے کو کہاں مارتے ہیں، معصوم بچے کو کہاں مارتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں دیکھیں جو بولتا ہے نا تو اس کی باتیں تو مشہور ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ مقتل میں جو جناب قاسم نے کہا ان کے جملے موجود، جو حضرت علی اکبر بولے وہ جملے لکھے ہوئے۔ علی اصغر بھی مجاہد ہیں لیکن وہ تو بولتے ہی نہیں، تو پھر ان کی کیا چیز مشہور ہو؟ اس لیے تاریخ میں متاثر کر گئی غیر اقوام کو علی اصغر کی مسکراہٹ، تبسم علی اصغر کا۔ اور پھر حسین کا کہنا پڑھنے والوں کو حیران کر گیا کہ ہم نے تو پانی مانگا، ہم نے تو ان سے پانی مانگا تمہارے لیے، اور پھر بچے سے یہ فرمانا علی اصغر ہم تو حجت تمام کر چکے، اب تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ دیکھیں حسین بتا رہے ہیں کہ حضرت حجت تک، حجت کے معنی سمجھ میں آ جائیں کہ امام زمانہ کو حضرت حجت کیوں کہتے ہیں، اب تم حجت کو تمام کرو۔ تو علی اصغر نے حجت تمام کر دی، تیر ادھر سے چلا اور علی اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، گویا یہ علی اصغر کی فتح تھی، یہ علی اصغر کی فتح تھی، تیر ادھر سے آیا۔ منہال ایک راوی ہے، تقریر ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں آخری جملے، منہال ایک راوی بھی ہے اور چوتھے امام کا صحابی بھی۔ وہ بیان کرتا ہے میں خانہ کعبہ گیا، کوفے سے خانہ کعبہ گیا، پھر میں واپس ہوا تو میں نے طے کیا کہ ابھی میں کوفے واپس نہیں جاؤں گا، پہلے میں مدینے جاؤں گا، حضرت سید سجاد کی زیارت کر کے پھر کوفے جاؤں گا۔ سیدھے مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، بیٹھ گیا، امام نے خیریت پوچھی، اور پھر امام نے سید سجاد جو کہ دنیا کا ثابت ترین امام ہے، ثابت ترین، جس کا صبر ایوب سے، صبر یوسف سے بھی افضل، اتنا ثابت، وہ پوچھ رہا ہے منہال کوفے کا کیا حال ہے؟ منہال نے کہا کوفے میں تو مختار کی حکومت ہو گئی ہے اور وہ آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے۔ تو جناب سید سجاد نے کہا منہال قاتل پکڑے جا رہے ہیں، کہاں مختار سارے کربلا کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے اور انہیں قتل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال کہتے ہیں میں گھبرا گیا اور میں نے فوراً کہا مولا آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کو نہیں، یہ ہرملہ کو کیوں پوچھا؟
کا منہال، اب امام رونے لگے، منہال کہتا ہے اب امام رونے لگے، کا منہال ہرملہ کا ایک تیر وہ تیر ہے جس نے مرنے کے بعد 72 کا کلیجہ چھیدا، جس نے حسین کا بازو چھیدا، جنت نے فاطمہ کا سینہ چھیدا، ہمارے محمد کا کلیجہ قیامت تک کے لیے چھید دیا جو علی اصغر کے گلے پہ پڑ۔ گویا مجلس ہو گئی، منہال کہتا ہے چوتھے امام کی بس میں مجلس ہو گئی، اور پھر منہال کہتا ہے کہ ایک بار امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار بہت جلد تو قاتل علی اصغر ہرملہ کو دنیا میں آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے۔ منہال کہتے ہیں میں مدینے سے کوفے واپس آیا، گھر سے ہو کے میں نے کہا دارالامارہ مختار سے ملاقات کے لیے چلوں۔ دروازے پہ جو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مختار گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہے تھے، مجھے دیکھتی کہنے لگے اچھا ہوا منہال تم آ گئے، اور ذرا میرے ساتھ کچھ دور چلو۔ میں اپنا گھوڑا بڑھا کے مختار کے ساتھ چلنے لگا، مختار کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ کچھ دور پہنچے تھے، اور ایک مقام پہ مختار رکنا چاہتے تھے کہ ایک بار کوفے کی گلیوں میں چاروں طرف سے مجمع دوڑتا نظر آیا، کچھ مجمع ادھر سے بھاگتا ہوا آیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور شور ہونے لگا۔ تو بھاگتے ہوئے لوگوں سے مختار نے رک کر پوچھا کیا بات ہے، کیا دیکھنے جا رہے، کیا ہوا؟ کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ یہ سارے لوگ ہرملہ کی گرفتاری دیکھنے جا رہے ہیں۔ مختار نے منہال سے کہا بس اب میں کام سے نہیں جاتا، واپس چلو۔ اور دارالامارہ منہال کہتے ہیں ہم آ گئے، تخت پہ مختار بیٹھے، اس لیے کہ مختار کو معلوم تھا کہ اب ہرملہ کو پیش کیا جائے گا۔ منہال کہتے ہیں میں بھی تخت پہ بیٹھا تھا، ایسے میں جو دروغے مختار تھے ابن کامل، وہ ہرملہ کو رسیوں سے باندھے ہوئے کھینچتے ہوئے لے کر آئے، تو راستے میں لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے، اس پہ چپلیں اور جوتیاں مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ یہ اس کا حشر تھا۔ جب مختار کے سامنے آیا تو کانپ رہا تھا۔ ایک بار مختار نے کہا ہرملہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ جو قاتل آتا تھا پہلے مختار پوچھتے تھے تو نے کیا ظلم کیا؟ قاتل سے کہلواتے تھے بیان کرو کیا ظلم کیا۔ تو ہرملہ سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ تو ہرملہ کہنے لگا امیر قتل کر دے، مگر یہ نہ پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، نہ پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار اٹھے اور حکم دیا کہ زیتون کا تیل کھولایا جائے، آگ پہ پکایا جائے، آگ روشن کی جائے، اور اس کے بعد حکم دیا اس کے اعضا کاٹو، اس کا گوشت کاٹو، اس کے سامنے آگ میں پھینکو۔ بس جیسے یہ حکم دیا منہال نے کہا خوب مختار، مجھے یاد آ گیا امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ پروردگار دنیا میں ہرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے۔ مختار فوراً سجدے میں گر گئے کہ چوتھے امام کی دعا میرے ہاتھ سے پوری ہوئی، میں اسے آگ میں بھی جلاؤں گا اور لوہے سے اس کے اعضا بھی تلوار سے کاٹوں گا، لوہے اور آگ دونوں کا مزہ چکھا کر اسے ماروں گا۔ اور کیا کہتے تھے امام؟ کا امام فرماتے تھے کہ بہت جلد علی اصغر کا قاتل پکڑا جائے گا۔ کہ بے شک میں داخل ہوا کوفے میں کہ خبر آئی کہ ہرملہ پکڑا گیا۔ مختار اٹھے اور کہا میں تیری آنکھیں نکالوں گا، تیرے اعضا کاٹوں گا، تیری انگلیاں کاٹوں گا، تیرے ناخن اکھاڑوں گا، ہر چیز آگ میں ڈالی جائے گی، لیکن پہلے تجھے یہ بتانا ہوگا
کہ تو نے کیا ظلم کیا۔ اب مختار کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے اور حکم دے رہے ہیں۔ ایسے میں ہرملہ نے کہا امیر تو پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اور ہرملہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عرب میں، شام میں اور عراق میں مجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا تیر کبھی خطا ہی نہیں کرتا تھا، میں تیر پھینکتا تھا نشانے پہ لگتا تھا، اس لیے خاص طور سے مجھے بلا کر کربلا بھیجا گیا کہ تیرے تیر کربلا میں بہت کام آئیں گے۔ جب میں گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے ترکش کو دیکھا، اس میں 7 تیر تھے، 7 تیر تھے اور 7 تیر 3 بھال کے تھے۔ یہ میرے شکاری تیر تھے، ان سے میں نیل گائے اور ہرن کا شکار کرتا تھا۔ جانوروں پہ یہ تیر پھینک کر میں جانوروں کو گرا کے ذبح کرتا تھا۔ تو 7 تیر میرے پاس 3 بھال کے تھے۔ چلتے چلتے میں نے ان تیروں کو زہر میں بجھا لیا اور پھر ترکش میں رکھ دیا، اور اس کے بعد میں گھوڑے پہ بیٹھا، ترکش میں نے لگایا، دوسرے دوش پہ کمان لگایا اور میں تیز چلا، اس لیے کہ مجھے حکم تھا عراق پہنچنے کا۔ راستے میں مجھے کچھ شکار نظر آئے، ایک ہرن نظر آیا، میں نے کمان اتاری، تیر جوڑا اور میں نے تیر پھینکا، وہ تیر خطا کر گیا، شکار بھاگ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلی بار ایسا ہوا۔ کچھ دور بڑھا تھا، پھر وہی ہرن نظر آیا، پھر میں نے ایک تیر پھینکا، وہ پھر بھاگ گیا، نشانے پہ تیر نہیں، یہاں تک کہ امیر 4 تیر میں نے چلائے اور چاروں نشانے پہ نہیں بیٹھے۔ میں نے اس کو بدشگونی سمجھا اور میں نے کہا اب میں کوئی تیر نہیں چلاؤں گا، اس لیے کہ سب تیر خطا کر رہے ہیں، یہ 3 تیر اب میں نہیں چلاؤں گا۔ 3 تیر میں نے ترکش میں رکھا اور اس طرح میں کربلا پہنچ گیا۔ جب میں کربلا پہنچا تو خاص موقعوں پر مجھے بلایا گیا اور میں نے کہہ دیا میرے پاس کل 3 تیر ہیں، جہاں پر زیادہ ضرورت ہو وہاں پر بلایا جائے، اس لیے کہ میرے پاس زیادہ تیر نہیں ہیں۔ تو مجھے بلایا گیا اور عمر سعد نے کہا جلدی آ ہرملہ اور تیر و کمان لے کر آ، اس لیے کہ غازی عباس پانی لے کے آ رہا ہے، اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو کئی دن یہ لڑیں گے، حسین بھی لڑیں گے، عباس بھی لڑیں گے۔ تجھے جو تیر لگانا ہے وہ اس مشق پہ لگانا ہے تاکہ پانی خیمے تک نہ پہنچے۔ میں نے کمان میں تیر جوڑا، وہ تیر سیدھا مشق پہ لگا، جبکہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے اور مشق کو چھید کر وہ تیر عباس کے سینے میں لگا۔ مشق کا پانی بہہ گیا، عباس گھوڑے سے گر گئے۔ یہ پہلا تیر تھا جو میں نے چلایا۔ مختار رونے لگے۔ یہی مصائب ہے بھائی، اسی پہ تقریر ختم ہو رہی، آج کے مصائب یہی ہیں، اسی طرح میں پڑھتا ہوں ہر سال اور یہیں پہ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ مختار رونے لگے، روتے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا اور دوسرا تیر کا امیر دوسرا تیر میں نہیں بتاؤں گا اور نہ میں بتا سکتا ہوں، اور کا تیسرا تیر بھی نہیں بتا سکتا، بس جتنا بتانا تھا بتا دیا۔ مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا، مورخ بیٹھا لکھ رہا ہے، اب یہ بتا کہ دوسرا تیر کب چلا؟ کہا اچھا امیر اب تو کہتا ہے تو میں تیسرا تیر سنائے دیتا ہوں لیکن دوسرا نہیں سناؤں گا۔ کہا اچھا چل تیسرا سنا۔ تیسرا تیر کا وہ آخری تیر تھا، ایک ہی تیر بچا تھا، دن ڈھل رہا تھا، آندیاں اٹھ رہی تھیں، شور ہو رہا تھا کہ حسین گھوڑے سے گر گئے۔ اس وقت مجھے بلایا گیا اور عمر سعد نے کہا دیکھ یہ حسین ذبح ہونے والے ہیں، وہ سامنے حسین کی بہن کھڑی ہے، اگر اس نے فریاد کی تو پورا لشکر حسین کو ذبح نہیں کرے گا، زینب کی فریاد پر سب پلٹ جائیں گے۔ بس میں نے کمان میں تیر جوڑا اور زینب کی طرف پھینکا، ایک بات کی زینب کے پیر میں لگا، منہ کے بال بی بی اس طرح زینب نیچے گری۔
مختار اپنے بال نوچنے لگے اور ایک بار کا اب بتا دوسرا تیر کا دوسرا تیر کیا بتاؤں. جب حسین ہاتھوں پہ بچے کو لے کر آئے اور پانی طلب کیا تو عمر سعد نے کہا پورا لشکر بچے کی بے کسی دیکھ کر حسین کی طرف ہو جا. میں نے گھوڑے کی آواز میں بیٹھ کر کمان میں تیر جوڑا کا کیا ہوا کہ بس یہ دیکھا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. بات اب حسین حسین